آج میرے خیال ہے ہم کوئی تیسویں یا 32ویں پیشی ہے نیب کی اس عدالت میں، اور 2018 میں یہ کیس شروع ہوا، 2 سال تفتیش ہوتی رہی، اور تقریباً 4.25 سال ہو گئے ہیں یہ عدالت میں معاملہ چل رہا ہے۔ کووڈ کے زمانے میں شروع ہوا، کووڈ بھی ختم ہو گیا لیکن کیس موجود ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ پیشیاں ہوتی رہتی ہیں، نہ نیب آتی ہے، نہ کوئی گواہ آتے ہیں، نہ کیس چلتا ہے۔ کیس کی حقیقت سے جج بھی واقف ہیں، نیب بھی واقف ہے، اور جو کیس بنانے والے تھے وہ آج الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں۔ جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ آرمی چیف پہ ڈالتے ہیں، آرمی چیف وزیر اعظم پہ ڈالتے ہیں۔ جو انہوں نے ایک وزیر مقرر کیا ہوا تھا نیب کے کیسز کے لیے، نیب کے کیس بنانے پر احتساب کے لیے، جس کا احتساب کا ادارہ اس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے، یہ آج ہمارے احتساب کی کیفیت ہے۔ جو حکمران ہیں وہ بار بار وعدے کرتے رہے ہیں کہ ہم اس ادارے کو ختم کریں گے، 4 ترامیم کر چکے اور کوئی اثر نیب پر نہیں ہوا۔ وہی کیس چل رہے ہیں، آپ عدالتوں میں ابھی عدالت سے ہم آئے ہیں، 10 12 15 سال کے کیس چل رہے ہیں، کیس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں کی زندگیاں ان لوگوں نے تباہ کی ہیں۔ ارب پتی ہو کر نیب کے افسران اس ادارے سے گئے ہیں، لیکن نیب بھی موجود ہے۔ یہ حکومت جو آئی ہے یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم سب سے پہلے نیب کو ختم کریں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے نیب کو مزید اختیارات دیے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، آپ اس نیب کے ادارے کو رکھیں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ آپ کو SIFC بنانی پڑی صرف اس لیے کہ اس کو نیب سے جو لوگ انویسٹ کریں گے ان کو استثناء حاصل ہو۔ یہ آج ملک کی کیفیت ہے، تو ذرا سوچ لیں، حکمران آج ہیں، کل یہ نیب آپ کے خلاف استعمال ہوگا، تو یہ باتیں ذرا سوچ لیں جناب۔ آج کل پورے پاکستان میں ایک برننگ ایشو ہے IPPs کا، پورے ملک میں احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ اعجاز گوہر سمیت تقریباً تمام ہی لوگ اس کے IPPs کے جو کانٹریکٹ ہوئے ہیں اس کے خلاف بولے، لیکن آپ واحد شخص ہیں جو کہ ان کے حق میں بول رہے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ بالکل صحیح تھے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو حل عوام کہاں جائیں، کیا ہے حقیقت، کیا ہے وہ ذرا؟ میں نہ کسی کے خلاف بولتا ہوں، نہ کسی کے حق میں بولتا ہوں، میں حقائق پہ مبنی بات کرتا ہوں۔ مسئلہ بجلی کے بلوں کا ہے، بجلی کے بل عوام کی پونچھ سے باہر ہو گئے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ نے پتہ کرنا ہے نا۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری معیشت کی کمزوری ہے۔ جب معیشت کمزور ہوئی تو روپیہ کمزور ہو گیا۔ بجلی کے پلانٹ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈالروں میں ہوتی ہے، جو اس کے اندر فیول لگتا ہے وہ بھی ڈالروں میں آتا ہے۔ اگر آج ڈالر آپ کا 100 روپے کا ہوتا یا اس سے کم ہوتا تو آپ کا بجلی کا بل 1/3 1/4 ہوتا۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب معیشت کی کمزور ہوئی، سیاسی عدم استحکام سے۔ سیاسی عدم استحکام کہاں سے آتا ہے؟ جب ہم الیکشن چوری کرتے ہیں۔ تو آپ آج محسوس اس بات کو کریں کہ ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ سیاسی عدم استحکام ہوگا، اگر کل روپیہ مزید کمزور ہوتا ہے تو بجلی کا بل مزید بڑھ جائے گا۔ IPPs جو لگے ہیں آپ نے دعوت دے کر لگوائے ہیں، یہ نہ نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ ہیں، نہ یہ زبردستی کسی نے آ کر لگائے ہیں۔ آپ نے، حکومت پاکستان نے ڈاکیومنٹیشن بنائی، ایگریمنٹ بنائے، ان میں کوئی نیگوشیشن نہیں ہوئی۔ جو اس کا ٹیرف ہے حکومت پاکستان نے بنایا پہلے، اور اس کے بعد نیپرا بناتا ہے۔ اس پر آپ دعوت دیتے ہیں کہ باہر سے آ کر لوگ انویسٹ کریں۔ لوگوں نے انویسٹ کیا، آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں، تو کل کون آپ کے ملک میں انویسٹ کرے گا؟ اس کی واضح حقیقت یہ ہے کہ لوگ ملک میں آج انویسٹ نہیں کر رہے۔ سولر کے لیے ہم نے شاید دنیا کا سب سے بہترین ٹیرف دیا، 3.41 سینٹ کا۔ اس پر کوئی 2 دفعہ کوشش ہوئی، کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی۔ اس لیے جب ہم یہ الزامات لگاتے ہیں، جب یہ باتیں کرتے ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں میں نے سب کی باتیں سنی ہیں، مجھے کوئی دلیل وہاں نظر نہیں آتی۔ یہ صرف
جو اپنی خرابی ہے، جو ناکامی ہے پاور کے نظام کی، وہ کسی اور پر ڈالنے کی کوشش ہے۔ اس نظام کو درست کریں۔ ابھی آپ یہ بھی ضرور آپ کو جاننا چاہیے کہ ابھی جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں چوری ہے، اس کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا جا رہا۔ وہ آج بھی حکومت کی کمپنیوں پر وہ بوجھ ہے۔ اگر آپ وہ بھی ڈالیں گے تو آپ کا جو پر یونٹ کاسٹ ہے، جو 6 سے 8 روپے، مجھے پتہ نہیں صحیح رقم کیا ہے، 6 سے 8 روپے فی یونٹ وہ بھی بڑھ جائے گی۔ یہ بوجھ آج حکومت کی کمپنیاں برداشت کر رہی ہیں، جس میں پی ایس او ہے، او جی ڈی سی ہے، پاکستان پیٹرولیم ہے، سوئی ناردرن ہے، سوئی سدرن ہے۔ وہ بینک سے قرضے لے کر 20-22% سود پر یہ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو آج الزامات لگانے کا، کل آپ نیب، آج آئی بی پی میں الزام لگانے کل کیا ہوگا؟ نیب کے کیس بنیں گے، کل ان کے افسران یہاں اس عدالت کے باہر کھڑے ہوں گے، 1 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے، 2 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے، 3 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے، 10 سال گزر جائیں گے، پتہ چلے گا جی کسی کا قصور نہیں تھا، اور انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں نہیں آئے گی، اور جو آئے گی وہ بہت مہنگی آئے گی۔ تو یہ اپنے ملک سے دشمنی مت کریں۔ اگر آپ کے کوئی ذاتی اختلافات ہیں کسی کے ساتھ تو وہ علیحدہ نپٹا لیں، لیکن پاور نظام کے حقائق عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا شاہد صاحب، یہ بتائیے گا، ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں ہے اور آپ کے بقول کے سیاسی استحکام بھی اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت ہم جو بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال بھی اسی جانب جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ شاید سیاسی استحکام، میرے خیال میں تو سیاسی استحکام میں نہیں ہے۔ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا، معیشت نہیں چلے گی۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں آئین کی نفی ہوئی۔ ایک ڈیموکریٹک، سو کال ڈیموکریٹک سیٹ اپ نے کی۔ آپ اقتدار میں آ گئے، عوام کے ووٹ سے آئے، آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے الیکشن ریگ کرنے شروع کر دیے۔ یہ میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں۔ ایک الیکشن ریگ کیا، پچھلے سال جو الیکشن ہوا اس میں وہاں پر کیا ہوا؟ وہ فروری 8 کی یاد بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو الیکشن ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک صرف وہاں معیشت بھی بہتر ہے، وہاں پر بجلی بھی سستی ہے، وہاں پر روزگار کے مواقع بھی ہیں، لیکن جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے، عوام کی رائے کی نفی کریں گے، عوام کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر وہ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا کہ صرف نوکریوں کے کوٹے پر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا اور وہ پھیل گیا، اور ملک کے وزیر اعظم کو چند منٹ کے نوٹس پر ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ یہ سبق ذرا اس تاریخ کو ضرور دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں تقریباً ہمارے برابر کا ملک ہے، وہی سیاسی کلچر ہے، وہی سب باتیں ہیں۔ ہم آج سے 50 سال پہلے تک ملک بھی ہمارا ایک تھا۔ یہ بہت سے سبق ہیں اس کے اندر۔ وہاں پر جو فال بیک سچویشن وہ فوج تھی، جو ہمارے ملک میں بھی ہوا کرتا تھا، شاید وہ فال بیک آج آپ کو میسر نہ ہو۔ اس لیے یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کل اگر نوجوان سڑک پر آ گیا اپنی ناانصافی کے خلاف، روزگار کے مواقع نہ ملنے کے خلاف، ملک میں ہر قسم کے عدم استحکام کے خلاف، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم انتشار کی طرف جائیں گے؟ آج وقت ہوتا ہے ان معاملات پر کو حل کرنے کا، نوجوان کے مسائل کو سننے کا اور اس کا مداوع کرنے کا۔ اچھا، آئی پی پیز کی بات ہو رہی تھی، تو کیا تمام آئی پی پیز کے ریٹ ایک ہی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے یا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو سلمان شہباز کے پلانٹس ہیں یا جہانگیر ترین کے پلانٹس ہیں وہ $18 یا $18 پہ کوئی اس کا ریٹ ہے، جب باقی سب کا زیادہ ہے۔ دوسرا، آپ جس شہر میں کھڑے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کہ الیکٹرک سے یہاں کے لوگ تنگ ہیں، لیکن حکومت نے پھر 20 سال کا کانٹریکٹ ان کا بڑھا دیا۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کورٹ جائیں گے اس کے خلاف، ابھی تک کوئی جی وہ دیکھیں، وہ تو عدالت میں جانا ہے نا، وہ تو ایک راستہ ہوتا ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے اس بات کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ذرا مسائل کو دیکھیں کہ مسائل پیدا کیسے ہوئے ہیں۔ آئی پی کی کانٹریکٹ مختلف مواقع پر مختلف ریٹ پر ہوئے ہیں۔ شروع کے معاہدے مہنگے تھے، بعد میں سستے ہو گئے۔ آپ سولر کو لے لیں، ونڈ کو لے لیں،
ہم نے 28 سینٹ تک آفر کیا ہے، 28 سینٹ کی بجلی، یعنی آج اگر آپ نے وہ ونڈ لگی ہوتی اس وقت تو یہ تقریباً 100 روپے کے قریب یونٹ ہے، لیکن جو بعد میں لگے ہیں وہ 18 سینٹ پہ بھی لگے ہیں، 11 پہ بھی لگے ہیں، 6 پہ بھی لگے ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ حکومت نے پالیسی بدلی ہے، نیگوشیٹڈ کانٹریکٹس یہاں پر نہیں ہیں۔ آپ یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے کہ سلمان شہباز نے کیا ہے، کسی اور نے کیا کیا، یہ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں کہ کون سا آئی پی پی کے کون مالک ہیں، کیا یہ نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ ہے، کس ریٹ پر ہے، کیا وہ ریٹ زبردستی لیا گیا یا حکومت نے پالیسی کا حصہ تھا، یہ سب حقائق رکھ دیں۔ جہاں تک میری نالج ہے حکومت نے ایگریمنٹس بنائے، حکومت نے ریٹ دیا اور کہا کہ اگر بجلی لگائیں، لوگوں نے لگائی، اتنی بات ہے جو میری نالج میں۔ اگر اس سے زیادہ کچھ بات ہے تو پھر ضروری ہے ہمیں شوق ہے کمیشن بنانے کے، کمیشن اور بنا دیں۔ یہ جتنے کمیشن بنائیں گے، جتنے کیس کریں گے، جتنی باتیں کریں گے، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ختم ہوتی جائے گی، یہ انویسٹمنٹ مہنگی ہوتی جائے گی۔ کے الیکٹرک کے معاملات کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے۔ کے الیکٹرک آج ایک واحد یوٹیلیٹی ہے ملک میں جو سرکولر ڈیٹ میں حصہ نہیں ڈالتا۔ باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں ملک کے اندر وہ ملک کا 700 سے 900 ارب کا نقصان کرتی ہیں ہر سال۔ کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہے، وہ اپنے معاملات خود چلاتا ہے۔ یقیناً بڑا شہر ہے، شکایات ہیں، اس کے اندر کیوں خرابیاں پیدا ہوئیں یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، میں اس سے واقف ہوں۔ اگر وہ کہانی عوام کے سامنے رکھ دیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جس سے یہ بجلی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ یہ بتا دیں کہ سیاسی ماحول کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان جیل میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ فون سے بات، سیاسی ماحول کو بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فون سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے کوئی بھی بندہ ان کا نکل جاتا اب جلسہ کر لیا۔ عمران خان صاحب آئین کے اندر رہے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ آئی پی پیز کے ایگریمنٹس جو ہوئے آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں؟ بھائی میں سمجھو حکومت نے کی ہے یار، حکومت سے پوچھ لیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ حکومت کہہ دے نا میں حکومت کا حصہ ہوں، میں نے کوئی نہیں کیا، لیکن حکومت پاکستان جب کر لے، وہ صحیح کرے یا غلط کرے، وہ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہو گیا۔ اگر اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے، یہ ادارہ، یہ عدالتیں موجود ہیں، پکڑ لیں ان لوگوں کو۔ لیکن جہاں تک میری نالج ہے کرپشن کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ایگریمنٹ آپ نے بنائے، ریٹ آپ نے دیا، حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نیگوشیٹ نہیں ہوا، تو پھر کرپشن کیسی ہو سکتی ہے؟ میرا سوال ہے نا، آپ نے سوال کیا، میں نے کاؤنٹر سوال کر دیا کہ یہ سمجھائے ہمیں کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی۔ ریٹ آپ کا، ایگریمنٹ آپ کا۔ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس سے کوئی ریٹوں پہ فرق پڑ جائے گا؟ احتجاج سے بالکل فرق، آپ سارے آئی پی پی بند کر دیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ ایک خود مختار ملک ہیں، سوورن ملک ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا، آپ انویسٹ کریں میں پیسے دوں گا۔ یہ حکومت پاکستان کا وعدہ ہے۔ آپ جب وعدہ توڑیں گے تو کل آپ کے وعدے پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اچھا سر یہ بتائیے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اور جو غلط معاہدے کیے گئے وہ کون سی گورنمنٹ میں، کیونکہ آپ بھی سابق وزیر اعظم اور اس جماعت کے جو ہیں وہ سینئر رہنما بھی ہیں ماضی کے، لیکن اب جو ہے آپ ایک نئی جماعت کے سربراہ ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ جو ماضی میں یہ کانٹریکٹ ہوئے، معاہدے ہوئے، یہ کون سی سیاسی جماعت جو کہ اس وقت برسر اقتدار تھی جس نے یہ غلط معاہدے کیے، اور آئی پی پیز میں جو نام شامل ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ بتا دیں کیونکہ آپ تو وہ نالج رکھتے ہیں۔ کوئی لمٹ بھی ہے ان معاہدوں کی کہ کتنے عرصے کی؟ جی معاہدے پڑھ لیں نا، معاہدے کوئی چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، سارے پی پی آئی بی کے اس کے ویب سائٹ کے اوپر ہیں۔ تو معاہدے غلط یا صحیح کا تعین تو نیا بھی کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ غلط ہیں شروع سے ہی، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ کس نے کی ہیں، کون سی حکومت نے کی ہیں؟ پیپلز پارٹی جیسے شروع ہوا 1994 میں، سب سے پہلا، اس سے بھی پہلے لگا تھا جو ہبکو کا تھا، جو اس وقت دنیا میں ایک رول ماڈل سمجھا جاتا تھا، ہبکو کا پلانٹ آئی پی پیز کے اندر، وہ دنیا کے پہلے آئی پی پیز میں سے تھا اور بڑا آئی پی پی تھا۔ اس کے بعد 94 کی پالیسی آئی، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے، پھر مشرف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے، بیچ میں پالیسی بھی بدلتے رہے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے۔ اب بجلی کی ضرورت رہتی ہے نا، حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں پلانٹ لگانے کے۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے،
تو یہ اگر آپ نے سب سے پہلے مسئلے کو دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا، اس کے بعد حل ملے گا آپ کو. اگر آپ نے پہلے دن ہی یہ جیسے نیب کرتا ہے کہ جناب تم جو ہو نا تم گلٹی ہو، تم مجرم ہو، اب تم ثابت کرو کہ میں مجرم نہیں ہوں، یہ انصاف کا نظام نہیں ہوتا. انصاف کا نظام بڑا واضح ہے. یہاں پر تو بڑی کلیئرٹی ہے. آپ نے ایگریمنٹ بنائے حکومت پاکستان نے، ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا، آپ نے ریٹ دیا، تو انویسٹر کا قصور کیا ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے. اور یہ سب کے نام جو ہیں کس نے انویسٹ کیا، یہ انویسٹر ہیں، ان کے نام عوام کے سامنے رکھ دیں. کیوں نہیں رکھتے؟ سب کے نام لکھ دیں. اور یہ اس بات کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ جو 18 روپے فی یونٹ جو اس وقت کیپیسٹی چارجز کی کاسٹ ہے، وہ اگر ہم زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہوتے تو شاید 6-7 روپے بھی ہوتی، لیکن ہم نہیں کر رہے. اس کے اندر اکثریت حکومت کی اپنی ہے. جو آپ کے کول پلانٹس ہیں، جو آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہیں، جو آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں، یہ تقریباً 2/3 تو حکومت خود یہ رقم حاصل کرتا ہے. یا وہ پلانٹس ہیں جس پر آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. یعنی اگر کوئی رینیوبل انرجی ہے، سولر ہے، ونڈ ہے، بگاس ہے، تو اس پر آپ کیا انگلی اٹھائیں گے؟ وہ تو آپ کو سستی بجلی مہیا کر رہا ہے، لیکن وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہوتی. اس طرح ہائیڈل پلانٹس ہیں، وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہے. ابھی اس کے اندر اور بھی مزید آپ جب اب نیلم جہلم کا پلانٹ ہے، آج خراب پڑا ہے. سب سے مہنگی بجلی نیلم جہلم کی تھی، 18 سینٹ کی بجلی تھی. نیلم جہلم جو ہے وہ 54 سینٹ پہ بجلی بناتا ہے، 54 روپے پہ. تو حقائق بڑے مختلف ہیں. ہم نے پتہ نہیں کوئی سیاسی کوشش ہے کیا ہے، مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. تو نہ حکومت جواب دے پاتی ہے. تو چونکہ میں اس کام میں پچھلے 20-25 سال سے اس کو جانتا ہوں، تو میں نے حقائق جو میرے نظر میں آپ کے سامنے رکھ دیے. اچھا، ملکی استحکام کے لیے آپ سمجھتے ہیں عدالتی استحکام بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی بالکل. آپ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ ناانصافی کے خلاف لوگ نکلے ہیں. تو جب انصاف عدالتوں میں نہیں ملے گا پھر سڑک پہ ملے گا. سر اتنی بجلی مہنگی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں بجلی استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ پارلیمنٹری ٹیکس بھی نہیں دیتے. پہلے ٹیکس کا سوال کریں ان سے. بجلی پاکستان کا ہر شہری بجلی کا بل دیتا ہے، چاہے پارلیمنٹیرین ہو یا نہ ہو. لیکن ایک اور ذمہ داری ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکس دینا. جب ٹیکس آپ دیں گے تو بجلی کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے. آج حکومت کے پاس ایک ہی حل ہے کہ پی ایس ڈی پی سے پیسے کاٹیں. آپ نے غلط پی ایس ڈی پی بنائی ہوئی ہے. یہ بندر بانٹ پیسے کی مت کریں اور اس سے عوام کو ریلیف دیں. یہ 2-3 مہینے عوام کو ریلیف دیں، وہاں سے 200-300 ارب روپیہ کاٹ کر IMF بھی راضی ہو جائے گا، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو بجائے الزامات لگانے کے پہلے مسئلے کا عوام کی تکلیف تو دور کریں، جو حل آپ کے پاس موجود ہے. اچھا سر، یہ بتائیے آخری جاتے جاتے کہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان میں آئی ہیں، 1-2 کو چھوڑ کر، وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے آتی ہے. تو آپ کی جو سیاسی جماعت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی گیٹ نمبر 4 سے ہی آئی یا کہیں اور؟ میں زندگی میں گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا یار. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کدھر ہے. آپ کی جماعت ویسے ہے کہاں؟ اگر الیکشن ہو جاتے تو کہاں؟ ابھی تو آپ لوگوں نے صوبائی صدور کا، جنرل سیکرٹری کا، ان کا جی جماعت ایک دن میں نہیں بنتی. وہ گیٹ نمبر 4 کی جماعتیں ایک دن میں بنتی ہیں. بنی بنائی پکی پکائی آتی ہے. لمحہ فکری ہے سب کے لیے کہ آج 70 سال کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. صاحب اقتدار کو، صاحب اختیار کو سوچیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ملک کہاں پر کھڑا ہے. یہ آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے. یہ حالات یہاں پیدا ہوئے تو کیا ہوگا. کوئی فوج اپنے ملک پر گولی، اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی. یہ بات یاد رکھیں. بنگلہ دیش میں نہیں ہوا. اس لیے سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا تاریخ ہمیں معاف کرے گی. آج ملک مشکل میں ہے لیکن ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو پرواہ نہیں ہے.